ہوئی ہے۔ مسلمانوں نے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد چند ایسی جنگیں پیش آئیں اور چند ایسے واقعات پیش آئے کہ دیکھیں اسلام کو بہت سی چیزوں نے نقصان پہنچایا ہے، اور یہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، سازشیں ہوتی رہی ہیں، لیکن ایک ایسی سازش ہوئی کہ جس نے مسلمان کو بہت زیادہ، اگر آپ یہ کہیں کہ سب سے زیادہ، تو یہ بھی کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے لوگوں کو جو اپنے اس کے ماننے والے تھے ان کو یہ خط لکھنا شروع کیے کہ تم مدینہ کی طرف خط لکھو اور ان میں یہ لکھو کہ جہاں کہیں پر مسلمانوں کے گورنر ہیں، یعنی کہ بصرہ میں، شام میں، مصر میں، کوفہ میں، یہ مسلمان واپس آئے تو پھر دوبارہ تشویش ہو گئی کہ بھائی واپس کیوں آئے ہو، اب تو تمہارے مطالبات مان بھی لیے گئے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک خط ملا ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جب اپنے مقام پر پہنچ جائیں ہمیں قتل کر دیا جائے۔ ہوتی رہی 4-5 علاقوں میں جو کہ مسلمانوں کے علاقے تھے، وہاں پر ان کو جمع کیا گیا اور جمع کرنے کے بعد ایک جماعت بنائی گئی، پھر خطوط لکھے گئے، پھر یہ خود آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر دفعہ ہر ویڈیو میں چند ایسی باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو کہ میری اور آپ کی نالج میں اضافہ کرنے والی ہو، اور دوسرے نمبر پر ایسی باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ہمارے اسلام کے جو خلاف سازشیں ہوتی ہیں یا اسلام کے خلاف جو شک و شبہات اکثر جو ذہنوں میں آتے ہیں اس کو دور کرنے کے جو ہے نا وہ قابل ہوتی ہیں۔ تو آج بھی میں چند ایسی آپ کے سامنے باتیں کروں گا، کیونکہ جو میں بات آج آپ سے کروں گا یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ اہمیت کی حامل اس وجہ سے ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد بہت سے ایسے واقعات پیش آئے کہ جس کی وجہ سے بعض مسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں سے کہیں نہ کہیں جا کر غلطی ہوئی ہے، مسلمانوں نے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد چند ایسی جنگیں پیش آئیں اور چند ایسے واقعات پیش آئے کہ جس سے مسلمانوں کے ذہنوں میں جو ہے نا وہ شک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ یہ ٹاپک اگر آپ سمجھ لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے سن لیں گے تو میں تقریباً 100% یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی شک و شبہات آپ کے ذہن میں اسلام کے غالب ہونے کے بعد جو آتے ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عبداللہ بن سبا کے بارے میں۔ دیکھیں اسلام کو بہت سی چیزوں نے نقصان پہنچایا ہے، اور یہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، سازشیں ہوتی رہی ہیں، لیکن ایک ایسی سازش ہوئی کہ جس نے مسلمان کو بہت زیادہ، اگر آپ یہ کہیں کہ سب سے زیادہ، تو یہ بھی کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان بھی تقریباً اسی سازش نے پہنچایا۔ اور اس سازش کی وجہ سے خالی اسلام کو نقصان نہیں پہنچا، بلکہ جو مسلمانوں کے درمیان آپس میں ایک روحانی تعلق تھا، روحانی جو تعلق تھا وہ بھی ختم ہوا، یعنی کہ وہ کم ہوا، اور اس کے ساتھ جو مسلمانوں کے درمیان ایک بھائی چارگی تھی اور ایک محبت کا رشتہ تھا اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ کمی واقع ہوئی، کیونکہ یہ سازش ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں عبداللہ بن سبا یہ ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جس نے ایسی سازشیں کی کہ جو عام بندہ نہیں کر سکتا۔ اب پہلے تو ہم یہ جانیں گے یہ شخص تھا کون۔ دیکھیں یہ شخص اصلاً جو ہے وہ یہودی تھا، اس نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، یہ کافی درجے مدینہ میں رہا، یعنی کہ کافی عرصے تک مدینہ میں رہا، اور مدینہ میں رہنے کے بعد اس نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس مال و دولت بہت زیادہ آ رہی ہے تو لہٰذا اس نے جو ہے مسلمانوں کی کمزوریوں کا اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ مسلمان کس چیز کی وجہ سے یا کس وجہ سے زیادہ کمزور ہوں گے۔ تو جب اس نے یہ باتیں جاننا شروع کی اور اس کے بعد سب سے پہلے یہ بصرہ گیا، بصرہ میں جا کر اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے 2 باتوں کا سہارا لیا۔ ایک بات تو یہ کہ میں مسلمان ہوں اور میں اللہ کے نبی کو مانتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میں آل رسول جو کہ اہل بیت جن کو کہا جاتا ہے ان کا سب سے زیادہ عاشق ہوں۔ اور اس وقت صحابہ اکرام موجود تھے، تبع تابعین بھی موجود تھے، تو لہٰذا اہل بیت کی جو عزت اور مرتبہ تھا وہ تمام لوگوں کے دلوں پر غالب تھا، تو سب نے اس کی بات کو ماننا شروع کر دیا۔ پہلے تو اس نے یہ منوایا اور بعد میں جا کر اس نے آہستہ 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 قرآن مجید کی غلط تفاسیر شروع کر دی، اور بعد میں جا کر اس نے ایسی بات کر دی کہ جو اس کا اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سب سے زیادہ خلیفہ بننے کے حقدار تھے۔ اس نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، تو لہٰذا بہت سے لوگ اس کی باتوں میں آ گئے، بہت سے لوگ جو کہ ناواقف تھے وہ اس کی باتوں میں آ گئے، لیکن یہ حضرت علی کا نام لے کر کچھ اور کرنا چاہتا تھا۔ وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا چاہتا
تھوڑا سا آگے گئے، جب بصرہ میں اس کی کافی جمعیت ہو گئی تو یہ وہاں سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ کوفہ میں روانہ ہونے کے بعد ایک ایسی جماعت تھی کہ جو کہ حضرت عثمان کے مخالف تھی، اور حضرت عثمان کے مخالف ہونے کی وجہ سے اس کو وہاں پر کافی پیزرائی ملی کہ جب اس نے حضرت علی کا نام استعمال کیا، اب اس نے 3-4 علاقوں میں اپنی مضبوط جماعت بنا لی، تو اس کے بعد جا کر اس نے لوگوں کو جو اپنے اس کے ماننے والے تھے ان کو یہ خط لکھنا شروع کیے کہ تم مدینہ کی طرف خط لکھو اور ان میں یہ لکھو کہ جہاں کہیں پر مسلمانوں کے گورنر ہیں، یعنی کہ بصرہ میں، شام میں، مصر میں، کوفہ میں، یہ مسلمانوں کے صحیح گورنر نہیں ہیں، اور اس وقت جو گورنر تھے وہ حضرات صحابہ اکرامی تھے، کہیں پر حضرت معاویہ تھے، کہیں پر حضرت سعد تھے، کہیں پر حضرت سعید تھے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو لہذا اس نے خط لکھنا، اس کی جماعت نے خط لکھنا شروع کیے، اور یہ خط جو ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلافت یعنی کہ مدینہ میں وہاں پر پہنچنے لگے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جو عامل تھے ان پر پکا اعتماد تھا، انہوں نے ان کو معزول نہیں کیا، ان کو جو درجہ تھا اس سے ہٹایا نہیں، جو ہے اپنی پورے جو ہے 5 حصوں میں جو کہ 5 بڑے مضبوط قلعے سمجھے جاتے تھے، وہاں پر اس نے اپنی جماعت بنا لی۔ تو اس طرح یہ لوگ خط بھیجتے رہے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عاملین کو بلا کر بات بھی کر لی، تو پھر بھی ان کی جو خط کا سلسلہ تھا وہ کافی دیر تک جاری رہا۔ تو اب جو مدینہ کے جو لوگ تھے وہ تشویش میں پڑ گئے کہ جب ان کی شکایت آ رہی ہیں، عاملین کی شکایت آ رہی ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں ہٹا رہے؟ تو اس طرح جو ہے نا پھر تھوڑا سا مسئلہ جو ہے نا وہ آگے خراب ہوتا رہا۔ آخر میں جا کے ان کی جماعت نے ارادہ کیا کہ ہم نعوذ باللہ جو خلیفہ وقت ہے ان کو جو ہے نا نعوذ باللہ شہید کر دیں گے۔ دیکھیں یہ عبداللہ بن سبا کی ایک سازش تھی، اور اس میں صرف اس کی سازش کا چند 5-6 لوگوں کو یا 10-15 لوگوں کو پتا تھا، اس کے علاوہ بیچارے ناواقف مسلمان بھی اس کی سازش میں آئے ہوئے تھے، کسی کو پتا نہیں تھا۔ یہ لوگ آئے، یہ مدینہ میں داخل ہوئے، تو بعض نے کہا ان قبیلے میں کافی زیادہ تعداد تھی، 3000 بھی کہا جاتا ہے، تو کسی نے کہا کہ ہم حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، کسی نے حضرت زبیر کا کہا، تو اس طرح چند جو ہے نا باتیں کی، تو سب نے کہا بھائی ہم خلیفہ نہیں بننا چاہتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، آپ کو واپس جانا چاہیے، آپ لوٹ جائیں۔ یہ لوگ جو ہے نا وہاں سے انہوں نے کہا اچھا انہوں نے اپنی چند جو ہے نا وہ درخواست پیش کی کہ فلاں عامل ٹھیک نہیں ہے، فلاں عامل وہاں پر ٹھیک نہیں ہے، تو ان کی درخواست مانی گئی۔ انہوں نے کسی عامل کو کہا کہ ہمیں وہاں پر فلاں کی جگہ فلاں دے دیں، تو ان کی جو ہے نا کوفہ، جس طرح کوفہ کی ایک بات کی گئی کہ کوفہ میں جو ہے نا محمد بن ابی بکر جو ہیں ان کو رکھ لیا جائے، اور جو موجودہ جو حکمران ہیں یعنی کہ جو گورنر ہے ان کو ہٹا دیا جائے، ان کی بات مان لی گئی۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ گئے مدینہ سے، یہ دوبارہ واپس آ گئے، دوبارہ واپس آئے تو پھر دوبارہ تشویش ہو گئی کہ بھائی واپس کیوں آئے ہو، اب تو تمہارے مطالبات مان بھی لیے گئے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک خط ملا ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جب اپنے مقام پر پہنچ جائیں ہمیں قتل کر دیا جائے، اور یہ جو خط ہے یہ حضرت عثمان غنی یعنی کہ خلیفۃ المسلمین نے لکھا۔ جب یہ دوبارہ مدینہ میں داخل ہوئے تو سب کو تشویش ہوگی، بھائی تمہارے مطالبات مان بھی لیے گئے، پھر تم اس کے باوجود داخل ہو رہے ہو۔ تو لہٰذا انہوں نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا وہ جو محاصرہ تھا، گھر کا محاصرہ کر لیا، اور تقریباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر بند کر لیا گیا، اور کافی دیر تک آپ نماز پڑھانے نہ جاتے رہے۔ اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو محاصرہ کر لیا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی جو گورنر تھے ان کی طرف خط لکھا کہ ہماری جو ہے نا مدد کے لیے یہاں پر آیا جائے، انہوں نے ہمارے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور انہوں نے واقعی میں باقی صحابہ جتنے بھی تھے انہوں نے باقی اپنی جمعیت کو وہاں پر بھیجا، افراد کو بھیجا کہ مدد کے لیے، لیکن ابھی وہ پہنچے بھی نہ تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات کی خبر یعنی کہ شہادت کی خبر جو ہے نا ان کو مل گئی۔ اب دیکھیں یہ ایک اتنی بڑی سازش ہوتی رہی، 4-5 علاقوں میں جو کہ مسلمانوں کے علاقے تھے وہاں پر ان کو جمع کیا گیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک جماعت بنائی گئی، پھر خطوط لکھے گئے، پھر یہ خود آئے، اور خود آنے کے بعد انہوں نے کس طرح سازشیں کی، جھوٹے خطوط نکالے اور وہ دیے۔ تو یہ ساری جو سازش تھی یہ عبداللہ بن سبا کی تھی، اور آگے جنگ صفین آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے، اور جنگ جمل کے بارے میں آپ کے بارے میں ذکر کریں گے۔ یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں یہ ساری سازشیں عبداللہ بن سبا کی تھی، اور انشاءاللہ ہم آگے اس کو اور ایکسپلین کریں گے اور ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ یہ سازشیں کیسے ہوئیں اور اس سے مسلمانوں کو کیا کیا نقصان ہوئے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ عبداللہ بن سبا کی سازش کے بارے میں اور اس کی شخصیت کے بارے میں کہ یہ کیسا ظالم قسم کا شخص تھا، اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ نالج حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔